أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم مکرم و معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بے انتہا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے عالی شان دربار میں حاضری کا موقع دیا. بزرگوں دوستو، جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت والا ہے. بقرعید اور عید الفطر، رمضان اور بقرعید کی عید سے بھی جمعہ کا دن بڑھا ہوا ہے اور افضل ہے. بقرعید اور عید الفطر کی نماز واجب ہے، لیکن جمعہ کی نماز فرض ہے. فرض واجب سے بڑھ کر ہے. جو دوستو، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کی رات تمام راتوں کی سردار ہے. جمعہ کا دن مبارک دن ہے، جمعہ کی رات مبارک رات ہے. جمعہ کے دن سے تمام مخلوق گھبراتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، سوائے جنات اور انسان کے کہ وہ اپنے کاموں میں مست رہے. ساری مخلوق گھبراتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. جمعہ کے دن کے اعمال میں اللہ تعالی ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے اعمال کا ثواب اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور دنوں کے صدقے کے مقابلے میں جمعہ کے دن کے صدقے کا ثواب بھی اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ جمعہ کے دن کثرت سے اور اہتمام سے صدقہ کرنا چاہیے. جمعہ کے دن حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی بندہ غسل کرے گا، جمعہ کے دن کے غسل کی برکت سے بالوں کے نیچے سے گناہ تمام کے تمام جھڑ جائے. جمعہ کے دن کا غسل بالوں کے نیچے سے گناہ کو صاف کرے. جمعہ کے دن سنتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کوئی 6 اعمال کرے گا، جمعہ کے دن 6 اعمال کرے گا، اس کے لیے مسجد چل کر جتنے قدم آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے تہجد کے ثواب ملے گا. رات بھر نفل نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. 6 اعمال یہ ہیں: غسل کریں، جمعہ کے دن غسل کریں. نمبر 2، مسجد کو صبح سویرے آئے، جلدی آئے. نمبر 3، پیدل آئے، سواری پر، گاڑی پر سوار بھی. نمبر 4، امام کے قریب بیٹھے. نمبر 5،
خطبہ غور سے سنیں۔ نمبر 6، اس درمیان میں خاموش رہے، چپ ہو کر رہے، بالکل بات نہ کرے۔ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں تو اس کے بعد سے بالکل بات نہ کرے، خاموش رہے، خطبے کو غور سے سنیں۔ اگر بچے آواز کر رہے ہوں تو ان کو خاموش رہو بچوں یہ بھی نہیں کہنا امام صاحب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد۔ اگر اتنا بھی کہہ دیا تو پھر جمعہ کا جو خاص ثواب ہے وہ نہیں ملے۔ یہ 6 اعمال پر حدیث پاک میں ہے کہ ہر قدم پر 1 سال کے وضو کا ثواب اور ہر قدم پر 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کے دن حدیث کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک مبارک گھڑی ہے کہ اس میں مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھڑی امام صاحب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور نماز سے فارغ ہونے تک رہتی ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ عصر کے بعد سے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک رہتی ہے۔ اس لیے ہم جمعہ کے دن کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سچی بات کہی گئی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جمعہ کے دن دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن صبح سویرے اور جلدی مسجد آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان سے پہلے مسجد کو آ جانا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن کی اذان کے بعد جو کوئی آدمی تجارت وغیرہ میں لگتا ہے وہ تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اذان کے بعد تجارت کرنا یا کوئی کاروبار کرنا یا کوئی تجارت پیشہ کرنا ایسا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو فوراً مسجد کی طرف چلنا ضروری ہے، بلکہ اللہ والے جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے کرتے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زوال کے بعد ہی مسجد کو آ جایا کرتے۔ اللہ معاف فرمائے کہ ہم لوگ جمعہ کو اذان بیان بھی شروع ہو جاتا ہے، نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تب آتے ہیں۔ تو جمعہ کو اول وقت میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بزرگ دوستوں، جب جمعہ کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے آنے والوں کا نام پہلے، بعد میں آنے والوں کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ پہلے آنے والے کے لیے، اول آنے والے کے لیے اونٹ سوار کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ پھر آنے کے لیے، اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے قربانی دینے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آنے والے کے لیے بکرا اور مینڈا ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد والے کے لیے مرغی قربانی دینے کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد والے کے انڈے کے برابر اجر ملے گا۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد فرشتے وہ رجسٹر لپٹ کر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے جمعہ کا خاص اجر، جمعہ کا خاص ثواب ملے گا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن پہلے ہی سے تیاری کرے اور اول وقت میں مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا بزرگ دوستو، جیسے جمعہ کی فضیلت رہی، اب عورتوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاوندوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جمعہ کے دن جلدی سے تیار کر کے وہ مسجد کو بھیجیں گی تو انہیں بھی اجر ملے گا۔ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا اور جمعہ عیدین کی نمازیں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ مردوں کو
تیار کر کے جلدی سے بھیجے گی تو یہ سارا اجر عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت سارے وہ کام نہیں کر سکتے جو مرد کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور عیدین میں حاضر ہوتے ہیں، جہاد کی شرکت کرتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سارے فضائل یہ مردوں کے لیے ہے، ہم ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے لیے ان کا تدارک کیسے ہوگا، ان کی کمی اور بھرپائی کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہ کر شوہر کی اطاعت کرو گی اور نماز پڑھتی رہو گی تو پھر یہ اجر تمہیں بھی ملے گا۔ اس لیے ہماری عورتوں کو مستورات ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو جلدی سے جلدی تیار کر کے مسجد بھیجیں۔ اگر وہ اس کا اہتمام کرے گی تو پھر یہ سارا اجر عورتوں بھی پائے گی۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو جمعہ کے دن، عیدین کے دن عام نمازوں میں، کم وقت نمازوں میں تیاری کر کے ان کو جلدی سے مسجد بھیجنے کا اہتمام کریں گی تو پھر یہ سارا اجر کے وہ بھی مستحق اور حصے دار ہو جائیں گے۔ بزرگ دوستی تھے جمعہ کی فضائل میں، آج کا ہمارا اصل بیان اور موضوع یہ ہے، اب سے شروع ہو رہا ہے۔ بزرگ دوستوں، دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سے بات سننے کی ضرورت ہے۔ انسان کے جسم میں کئی اعضاء ہیں، ہر ایک عضو کا ایک ایک کام ہے۔ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، پیر سے چلنے کا کام لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ناک سے سونگتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے اور چکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کا کام ہے کسی نہ کسی چیز کو چاہنا اور کسی نہ کسی سے محبت کرنا۔ یہ دل کا کام کسی سے نہ کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہے گا، کسی کے طلب میں رہے گا، کسی سے محبت کرے گا۔ بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں۔ اللہ اور اس کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی محبت یہ دل میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ کسی نہ کسی کی ضرور محبت رہے گی دل کے اندر، یا تو مخلوق کی رہے گی، کسی کو مال کی رہے گی، کسی کو بیوی کی رہے گی، کسی کو عہدے کی رہے گی، کسی کو اچھے سے اچھی سواری کی رہے گی، کسی کو اچھے سے اچھے بڑھیا سے بڑھیا گھر کی رہے گی، لیکن ضرور دل میں کسی نہ کسی چیز کی محبت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں فنا ہونے والی چیزوں کی محبت دل میں نہ رہے، بلکہ ہمیشہ رہنے والے خالق اور مالک اور ہمارے رازق کی محبت ہمارے دل میں رہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں رہے۔ بزرگ دوستوں، محبت بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ محبت ہی ہمیں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ اگر ہم کو نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو پھر ہمارا حشر قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمیں فاسقوں سے، فاجروں سے، گنہگاروں سے اور برے لوگوں سے محبت ہوگی تو پھر ہمارا حشر برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی اسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے سچی پکی محبت ہے اور مجھے چین نہیں آتا، جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کا چہرہ کر دیکھ لیتا ہوں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا اور میں بھی آخری انتقال ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، مجھے کیسے سکون آئے گا؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت ہوگی۔ اس لیے بزرگوں، اگر ہمیں نبی سے محبت ہوگی، اگر ہمیں صحابہ سے محبت ہوگی، اگر ہمیں اولیاء نظام سے محبت ہوگی، اگر ہمیں علماء اکرام سے محبت ہوگی، تو پھر ہمارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ یہ حدیث کو سن کر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوئی، سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس موقع پر ہوئی اس حدیث کو سننے کے بعد، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس آیت کے شان نزول، یہ آیت کب اتری؟ تفسیر میں لکھتے ہیں ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، میری بیوی سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، میری اولاد سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھے مرنا ہے اور آپ کو بھی وفات ہوگی، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اور پہلی بات تو مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، اگر جنت میں جاؤں گا تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، میں آپ کو دیکھے بغیر مجھے کیسے چین آئے گا؟ دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے میں فوراً آپ کے گھر پہ حاضر ہوتا ہوں اور باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون اور قرار آتا ہے، لیکن آخرکار آپ کو مجھے انتقال ہونا ہے، تو پھر جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو مجھے چین اور سکون کیسے آئے گا؟ جنت میں مجھے چین کیسے آئے گا؟ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں، آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آیت کو لے کر اترے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور صالحات کے ساتھ ہوں گے۔ بزرگوں دوستو، اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے، نبی علیہ السلام سے ہم سچی محبت کریں گے، تو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سارے کمالات آپ کے اندر ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے اندر ہر طرح کے کمالات تھے، سارے کمال آپ کے اندر تھا، آپ کے اندر جمال اور خوبصورتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا رہا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا۔ میں فیصلہ کرنے میں انتہائی پریشان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زیادہ روشن ہے یا 14ویں رات کا چاند زیادہ روشن ہے۔ آخر میں فیصلہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے تو نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہی روشن لگا۔ انتہائی خوبصورت۔ بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی عشق کرنا چاہیے، سچی محبت رکھنا چاہیے۔ یہ محبت ہی ہمیں کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی ہے، انسان تو انسان، جانور تو جانور، بے جان چیزیں بھی ہمارے نبی سے محبت کرتی ہیں، بے جان چیزیں بھی ہمارے نبی سے محبت کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب راستے میں چلتے تھے تو درخت آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے،
خوشی میں درخت ادھر ادھر جھومتے تھے، ادھر ادھر ہلتے تھے اور نبی علیہ السلام کو سلام کرتے تھے۔ بے جان چیزیں بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے بننے سے پہلے ایک ستون تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اس پر ٹیک دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ۔ پھر ایک عورت ممبر بنا کر لائی، نبی علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ جب پہلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اس ستون سے ہٹ گئے تو وہ ستون جس کا نام حنانہ ہے وہ اتنا رویا کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس حنانہ ستون کے، لکڑی کے ستون کے، کھجور کے تنے کے چیخیں ہم سن رہے۔ پھر نبی علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اترے اور اس ستون کے پاس گئے اور چھوٹے بچے کو جس تھپکی دے کر خاموش کرتے ہیں اس طرح نبی علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو سسکاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ پھر وہ رونا بند کیا، پھر نبی علیہ السلام آگے ممبر پر چڑھے کر خطبہ دیے۔ بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان چیزیں میں محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر، جو مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس پر چل رہے تھے، سوار ہو رہے تھے، تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں ہل رہے ہو؟ آپ کے اوپر تو ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہے۔ پھر وہ حرکت اپنی ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان چیزیں کو محبت کرتی تھی۔ درخت آپ سے محبت کرتے تھے، کھجور کے تنے آپ سے محبت کرتے تھے، احد کا پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا، جانور آپ سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج سن 10 ہجری میں حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور سارے حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد نبی علیہ السلام 100 اونٹ لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ 60 پر 3 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ جب اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا، اونٹیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آ رہی تھی کہ میں نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں، میں نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ ذبح ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ کر آگے کو آتی تھی کہ ہم نبی کے ہاتھ سے ہاتھ مبارک سے ذبح ہو۔ 60 پر 3 اونٹ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کر، اونٹ بھی نبی علیہ السلام سے محبت کر، آگے بڑھ کر دوڑ کر شوق میں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہوں، اونٹ نبی علیہ السلام سے محبت کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو وہ گدھا دیوانہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے نہ ہونے کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتا رہا، ہم کو برداشت نہ کر سکے، پھر وہ مدینے کے کنویں میں گر کے مرا۔ میرے بزرگوں دوستو، مدینہ منورہ کے اونٹ، مدینہ منورہ کے آپ سے جو ہے گدھے بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اونٹ آپ سے محبت کرتے تھے، جی بے جان چیز درخت آپ سے محبت کرتے تھے، ہر چیز آپ سے محبت کرتے تھے، جان آپ سے محبت کر رہے ہیں، بے جان چیزیں آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام سے سچی طرح پکی محبت کریں، یہی محبت کل قیامت میں کام آنے والی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی
المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کیا ہوگا۔ صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں تو اب کامیابی کے راستے پہ اتنی بڑی خوشخبری ملی، ہمیں تو نبی سے محبت ہے، ہمیں تو صحابہ سے محبت ہے، ہمیں تو نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم نبی سے عشق ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے جنت میں جا سکے، سب کھوٹے اعمال ہیں۔ بس ہم سچے دل سے محبت کریں گے، پکی طرح سے نبی علیہ السلام سے ہم عشق اور محبت کریں گے، یہی محبت ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ قیامت میں ہمارے نبی علیہ السلام کی سفارش ملے گی، سفارش کریں گے، گواہ دیں گے، ہمارا عشق علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم سچی اور پکی محبت کریں، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت بٹھانا ہوگا، گھر والوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت بٹھانا ہوگا۔ بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ اور منور سیرت کو بیان کر کے ان کے دلوں میں بچپن سے ہی ہم محبت بٹھانا ہوگا۔ جب بچپن سے بچوں کے دلوں میں اور گھر والوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت بیٹھے گی، پھر وہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ آج ہمیں یہ سنتوں سے بیزاری والی زندگی اسی لیے کہ ہمیں نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی تو پھر ایک ایک سنت پر ہم جان نچھاور کرتے۔ ہمیں سچی محبت نبی سے نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نبی کی محبت سکھائیں۔ ہاں کیسے نبی سے محبت تھی، کیسے نبی سے عشق تھا، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کی دہلی کی جو جامع مسجد ہے، اس مسجد میں ایک مسلمان فقیر پیسے مانگا کرتا تھا، بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ مسجد کی سیڑھیاں آپ نے بھی دیکھو کہ کافی اونچے، جامع مسجد دہلی کی سیڑھیاں بہت ہیں۔ اس جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر مسلمان فقیر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے میں انگریز کا ایک جوڑا میاں بیوی آئے اور وہ گھوم کر جامع مسجد دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد ان کے پاس سے جو پیسوں کا پیکٹ تھا وہ ان سے نیچے گر گیا۔ گھر جانے کے بعد یاد آیا کہ ارے بھائی، ہمارا جو پیسوں کا پاکٹ ہے، منی پاکٹ، یہ تو ہمارا سفر کے دوران تفریح کرتے ہوئے جامع مسجد کے سیڑھیوں کے پاس گر گیا، وہیں گرا ہے۔ پھر وہ یاد آنے کے بعد کئی دنوں کے بعد واپس پھر دوبارہ ادھر جانا ہوا تو وہ جوڑا، وہ فیملی میاں بیوی کا انگریز کے مسجد میں آیا تو مسلمان فقیر جیسے ہی اس فیملی کو دیکھا، اس جوڑے کو دیکھا، فوراً سے وہ منی پاکٹ اٹھا کے بیگ پیسوں کا واپس انہیں ادا کر دیا۔ سب سے پہلے وہ شوہر پاکٹ کو کھولا اور دیکھا تو جتنے پیسے تھے اتنے حضور کے تو ویسے ہی تھے۔ اس نے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ بھائی، تو فقیر ہے، ایک ایک روپے کے لیے تو ترستا ہے، بھیک مانگتا ہے، گرمی سردی دھوپ میں تو یہاں پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے، اس میں اتنے 1000 روپے تھے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی کیوں استعمال نہیں کیا؟ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ پیسے مل جائے، میرا کام چل جائے۔ اس نے کہا، یہ سننے کی بات ہے، اس مسلمان فقیر نے کہا کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ آپ عیسائی ہیں اور میں مسلمان ہوں، کہیں آپ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی میری پرس
میری بڑی پاکٹ گیا ہوا تھا اور اس میں سے پیسے نکال گیا تھا، یہ کہہ کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہ کر دیں اور پھر ہمارے نبی کو وہاں پر پریشانی اور غم نہ ہو، اس لیے کہ کہیں میرے ایک چھوٹے سے فعل کی وجہ سے، میرے کام کی وجہ سے ہمارے نبی کے لیے پریشانی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، اس لیے میں نے اس خیال کی وجہ سے سارے کے پاس سارے پیسے رسیے رکھ دیے، 1 روپیہ اس میں سے نہیں۔ ایک مسلمان فقیر کو نبی علیہ السلام کی اتنی عشق ہے، اتنا محبت کہ قیامت کے دن میں آپ کے نبی ہمارے نبی سے یہ کہہ کر شکایت کریں کہ دیکھیں آپ کا امتی ہمارے امتی کے بیگ میں سے پیسے نکال دیا، پھر ہمارے نبی کے وہاں پر کیسے ذلت ہو، مجھے گواہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی قیامت کے دن میں پریشانی شرمندگی ہو، مجھے گواہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں۔ بزرگ دوستوں، ایسی محبت تھی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام سے، ایسا عشق تھا۔ بزرگ دوستوں، صحابہ کرام کو اور اللہ والوں کو نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت ہوتی ہے، اسی محبت کی وجہ سے وہ ایک کام بھی اپنا نبی کے سنت کے خلاف نہیں کرتے، نبی کی سنت کے خلاف کرنا میں گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے۔ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت نہیں ہے، محبت کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں غیروں کے طریقے پسند ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں، غیروں کے طریقے پر چلنا ہمیں گوارا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہمیں پسند نہیں ہے، گوارا نہیں۔ غیروں کی محبت ہمارے دل میں بڑھ رہی ہے، نبی کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے۔ یاد رکھنا، جس کی محبت دل میں ہوگی انہی کے ساتھ حشر ہوگا، جس کی محبت دل میں ہوگی آدمی اسی کی اتباع کرے گا، اسی کی طرح سے چلے گا، اسی کی طرح باتیں کرے گا، اسی کی طرح اپنا لباس پہنے گا، اسی کی طرح اپنے حلیہ بنائے گا۔ یہ آج ہمارے نوجوان بچے یہ سنت سے دور، ان کے بال سنت کے مطابق نہیں، ان کے لباس سنت کے مطابق نہیں، ان کا چال ڈھال سنت کے مطابق نہیں۔ بزرگ دوستوں، ان کے دلوں میں ہم نے بچپن میں نبی کی محبت نہیں بٹھائی ہے، یہ ہمارا جرم اور غلطی ہے، اس لیے یہ فیشن کے حوالے ہو رہے ہیں، غیروں کے طریقے بدلتے رہیں گے، آج ایک طریقہ، کل ایک طریقہ، پرسوں ایک طریقہ، ہمارے بچے ہر دن بدل جا رہے ہیں، ان کے دل میں ہم نے محبت نہیں بٹھایا، نبی کی محبت ہم نے نہیں سکھائی۔ اللہ ہمارے صحابہ کرام ایک سنت پر مر مٹتے ہیں، جان نکل جائے لیکن سنت نہ چھوڑے، سنت سے اتنا عشق ہوتا ہے، ایک سنت پر جان چھاپ ہے، سنت کی تلاش میں رہتے ہیں، ایک سنت پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے اور اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے قبر پر مجھے نواسہ اگر پیدا ہو جائے تو نواسے سے میرے قبر پر پیشاب کرا دینا، یہ وصیت کی۔ جب میں مر جاؤں اور میرے دفن ہونے کے بعد مجھے نواسہ پیدا ہو جائے تو نواسے سے میری قبر پر پیشاب کرانا۔ ان سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ قبر پہ آپ تو اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کے قبر پر ہم نواسے سے پیشاب کیوں کرائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نواسے کو اٹھا لیے تھے، نواسہ آپ پر پیشاب کر دیا تھا، یہ سنت مجھ سے ادا نہیں ہو سکی،
اگر میری وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھے نواسا پیدا ہو جائے تو اس بچے کو لا کر میرے قبر پر پیشاب کراؤ تاکہ سنت زندہ ہو جائے۔ دیکھیں بزرگان دین اللہ والے کہاں تک نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بزرگ دوستو، ہماری زندگیاں سنت سے کتنی دور ہیں، جتنی سنت سے دوری اتنی اللہ سے دوری، جتنی سنتیں زندگی میں رہیں گی اللہ کی اتنی محبت ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، مغفرت کر دے گا۔ بزرگو دوستو، جب ہم سنت کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ ہمیں محبت سے دیکھیں گے، جب ہم سنت سے ہٹیں گے اللہ کی محبت ہم پر نہیں رہے گی، وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جو سنت کے مطابق ہوگا۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کو پسند آئے گی، اللہ اسے قبول کریں گے، اللہ سے راضی اور خوش ہوگی۔ کھانا ہمارے سنت کے مطابق ہوگا، اس کھانے سے اللہ ہمیں کھاتے وقت اللہ محبت سے دیکھیں گے۔ سونا ہمارا سنت کے مطابق ہوگا، اس وقت میں اللہ ہمیں محبت سے دیکھیں گے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا، بزرگ دوستو ہمارا ہر کام سنت کے مطابق جب تک ہوتا رہے گا اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ اگر ہمارا ہر کام نبی کے کام کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو اچھی طرح کا لباس سلاتے ہیں، بہترین کپڑے پہناتے ہیں، اگر ہم کہیں سفر میں چلے گئے اسی طرح کا لباس کوئی اور کا بچہ پہنا ہو تو ہم اس کو خوشی سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بزرگ دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو کوئی اپنا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام اور اللہ والے سنتوں پر مر مٹتے ہیں، سنتوں پر مر مٹتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہماری زندگیاں سنتوں سے کتنی دور ہیں۔ آج ہماری زندگیاں سنتوں سے کتنی دور ہے۔ اللہ والے انتقال کے وقت میں سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، بے ہوشی داری تھی، انہوں نے شاگردوں سے کہا آپ میرا وضو کرائیے، کیونکہ انتقال کا وقت قریب ہے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، وضو کرائیے۔ تو شاگردوں نے وضو کرایا، وضو کے بعد جب خیال آیا تو شاگردوں سے کہا کہ آپ لوگ دوبارہ وضو کرائیے، کیونکہ آپ نے وضو کراتے ہوئے خلال چھوڑ دیا، انگلیوں کے درمیان میں وضو میں خلال کرنا سنت ہے، آپ وضو کرانے میں خلال چھوڑ دیا ہے، دوبارہ وضو کرائیے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت خلال ہی تو چھوٹ گیا ہے، ایک سنت ہی تو چھوٹ گئی ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میری ملاقات نبی علیہ السلام سے ہونے والی ہے، میں ایک سنت کو چھوڑ کر نبی سے ملوں گا تو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ بزرگ دوستوں، اللہ والے ایک ایک سنت پر مر مٹتے ہیں، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں سوار کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگ دوستوں، ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے دلوں میں نبی کی محبت سچی پکی بیٹھتی ہے، اس لیے وہ سنتوں پر مر مٹتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دل میں محبت ہوگی، سنت پر عمل ہوگا، اور محبت ہی کام آنے والی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ محبت ہی کام آئے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب،
آدمی قیامت کے لیے اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. اس لیے بزرگ دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نبی کی محبت سکھائیں. جب ان کے دلوں میں بچپن سے ہی نبی کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی پھر ایک ایک سنت پر چلنے کا جذبہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوگا. اللہ والوں کی زندگیاں سنتوں سے اس لیے بھری ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ دل میں اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے. اس لیے بزرگ دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی محبت نبی کے سلام سے عطا فرمائے. ہمیں ہمارے بچوں ہمارے گھر والوں کو نبی کے سلام سے سچا عشق عطا فرمائیں. سنتوں والی زندگی ہمیں عطا فرمائیں اور قیامت کے لیے ہمارا حشر نبی کے سلام کے ساتھ ہو جائے اور صدیقین شہداء کی صلحاء کے ساتھ ہو جائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.